السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ ماہ سفر کی 4 تاریخ ہے آج، اور ہمارے معاشرے میں سفر سے ریلیٹڈ کچھ ایسی عقیدے بن گئے ہوئے جن پر ہم آج بات کریں گے، جن کے اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یا برکت سے خالی سمجھنا، یہ بالکل اسلام کی ٹیچنگز کے اپوزٹ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کا، جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، اور وہ بہت زیادہ قابل احترام ہیں، مگر یہ کہ ان کے علاوہ جو مہینے ان کا کوئی احترام نہیں ہے، یا ان کے علاوہ جو مہینے ان کو انسان نحوست والا مہینہ کہہ دے، تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں محرم تو سب سے پہلے آ جاتا ہے، اور ذوالقعدہ اور ذی الحجہ جو ہے وہ آخری 2 مہینے ہیں اسلامک کیلنڈر کے۔ تو یہ 3 حرمت والے مہینے ایک ساتھ آ جاتے تھے، آخری 2 مہینے سال کے، اور جن سے سال کا آغاز ہو رہا ہے محرم، وہ تینوں ایک ساتھ آتے تھے۔ تو جو زمانے جاہلیت میں لوگ تھے، وہ 3 مہینے تو خود کو روک کر رکھتے تھے، جنگ سے، لڑائی سے، فساد سے، لوٹ مار سے۔ لیکن پھر جیسے ہی حرمت والا مہینہ ختم ہوتا تھا، محرم ختم ہوتا تھا، سفر شروع ہوتا تھا، تو اس میں پھر دوبارہ سے وہی اپنے غلط کام کرنا شروع کر دیتے تھے، جس میں فساد، جنگ کرنا، لوٹ ماری سب کچھ شامل تھا۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ معاشرے میں جب فساد پھیلتا تھا تو ان کی اپنی عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی، بچے فوت ہو جاتے تھے، گھر خالی ہو جاتے، بہت سے لوگ گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے جنگ سے بچنے کے لیے، یا جب گھر کا مرد ہی فوت ہو گیا تو وہ ایک طرح سے گھر خالی ہو جاتے تھے بالکل۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ مہینہ ہی نحوست والا ہے، یہ مہینہ ہی کیا ہے، برکت سے خالی ہے، اپنے اعمال نہیں دیکھتے تھے۔ پھر اسی طرح عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کہ جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو کسی جانور کو بھگانا یا پرندہ اڑانا، اگر وہ دائیں طرف گیا تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے، اگر وہ بائیں طرف گیا تو اس کام کو اپنے لیے غلط سمجھتے تھے۔ یا پھر اگر کہیں جا رہے ہیں، آگے سے کسی جانور نے راستہ کاٹ لیا، مثال کے طور پر بلی نے، تو یہ وہ کام نہیں کرتے تھے کہ اب یہ کام ہم نہیں کریں گے کیونکہ بلی نے ہمارا راستہ کاٹا ہے تو کچھ برا ہو جائے گا۔ یا پھر اسی طرح کہ اگر کوا بول رہا ہے تو یہ اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں، ان کے عقیدے میں ایک غلط کانسیپٹ جو ہے وہ شامل ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو تعلیمات دیں کہ اسلام اس طرح کی کسی چیز کو پروموٹ نہیں کرتا، اور کسی چیز کی حقیقت ہی نہیں ہے اس طرح کی باتوں کی اسلام میں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کرے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، یا تم پر کوئی شر پہنچانا چاہے تو اس کو بھی کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی بدشگنی، اس کی بدقسمتی اس کے گلے میں لٹک رہی ہے، یعنی انسان کے اپنے اعمال ہیں جو اس کی بدقسمتی کی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں۔ جب وہ برے اعمال کرے گا تو ان کا انجام بھی برا ہوگا۔ یہ وہ مہینہ یا وہ گھڑی یا وہ صدی جو ہے وہ منحوس نہیں ہوتی، اس کے اپنے اعمال منحوس ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ہم دیکھیں، یہ جو 24 گھنٹے کی ڈیوریشن ہے جس میں دن اور رات شامل ہیں، اس سے ایک دن بنتا ہے، ان دنوں سے پھر ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مہینے، مہینوں سے سال۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں رات اور دن کو اپنی نشانی کہتے ہیں کہ دن میں انسان اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرے، اور جو یہ رات اور دن ہیں یہ سالوں کی گنتی کے لیے ہیں، کہ ہمیں سالوں کا پتہ چلے کہ کتنے سال ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو رات اور دن کو اس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان جب رات اور دن کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جو کوئی دن ہے وہ منحوس ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ جس سے چیز سے خالق کی پہچان ہوتی ہے نا، وہ منحوس نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا مقصد ہی یہ نہیں بتایا تو پھر وہ منحوس ہو بھی نہیں سکتے۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ ہم دن میں نکلیں، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر اس طرح کے عقیدے کا انکار کیا اور لوگوں کو تعلیمات دی کہ اس طرح کی اسلام میں حقیقت نہیں ہے، تو صحابہ کرام کنسرنڈ تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا نا کہ جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا تو اس نے شرک کیا، تو یہ تو شرک تھا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی ایک شرک ہے، بدفعلی ایک شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے تھے۔ اور پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر سفر کے مہینے کا نام لے کر یہ بات کی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، یا الو کے بولنا منحوس نہیں ہے۔ اب وہ رات کا جانور ہے، یہ کہتے تھے وہ رات کو بولتا ہے تو وہ منحوس ہے، تو ظاہری بات ہے وہ رات کا جانور ہے تو وہ رات کو ہی بولے گا۔ تو اس طرح کی کسی بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام بہت زیادہ کنسرن تھے، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی ایسا کرتا رہا ہے تو اب وہ کیا کفارہ دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پڑھے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور سارا فضل جو ہے نا، برکت، وہ آپ کی طرف سے ساری خیر ہے۔
تو اس طرح کے کسی بھی بات پر، کسی بھی عقیدے پر یقین رکھنا اور پھر اس کے مطابق اپنے عمل کو تبدیل کرنا، یہ ٹوٹلی غلط بات ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہرا رہے ہیں جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ بلی کے پاس ہمیں خیر پہنچانے کا یا شر پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، سارا اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ تو انسان جب اس طرح کی باتوں پر یقین کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں مومنوں کی صفات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ مومن تو اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومنوں کو تو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ تو مومن تو وہ ہے جو اپنی ہر خیر اور ملنے والی جو بھلائی ہے اور جو اس کے تک آنے والا شر ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے ہی سمجھتا ہے، اور پھر اس پر بھلائی مل جائے تو شکر ادا کرتا ہے، شر آ جائے تو اس پر صبر کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی خیر ہی رکھی ہوگی۔ تو اس طرح کی کسی باتوں پر وہ یقین نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی تمام باتوں سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔